السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے گھروں کے اندر برکتیں آتی ہیں، محبتیں پیدا ہوتی ہیں، کاروبار میں بھی برکت ہوتی ہے، تجارت میں بھی برکت ہوتی ہے، دکان اور مکان میں بھی برکت ہوتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں بھی برکت ہوتی ہے، اور گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں ان کی عمروں میں برکت ہوتی ہیں اور محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ 7 ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ محبتیں اور برکتیں پیدا ہوتی ہیں اور بے برکتی ختم ہوتی ہے۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہوگی، قرآن کریم پڑھا جاتا ہوگا، جس گھر کے اندر صبح کے وقت والدین، بیٹے، بہنیں یا کوئی بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوگا تو اس گھر کے اندر برکتیں اتریں گی، اس گھر کے اندر برکتیں پیدا ہوتی ہیں، بے برکتی ایسے گھر سے ختم ہو جاتی ہے، بے برکتی نہیں ہوتی اور غریبی بھی نہیں ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ جس گھر کے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں، جس گھر کی عورتیں، جس گھر کے مرد، بچے 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتے ہوں گے تو اس گھر کے اندر برکت آتی ہے، بے برکتی اس گھر کے اندر نہیں آتی، ہر چیز میں برکت ہوتی ہے اور محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے آپس میں۔ اسی طرح تیسری چیز ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ تو جو ہر وقت ہر حال میں جو بندہ بھی یا جو بندی بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے گی، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اے اللہ تیرا شکر ہے، ہر حال میں تیرا شکر ہے، تنگی میں بھی تیرا شکر ہے، خوشحالی میں بھی تیرا شکر ہے، بدحالی میں بھی تیرا شکر ہے، اے اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے۔ تو شکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل جس کو میسر ہو جائے، جس کو نصیب ہو جائے تو وہ گھرانہ بہت ہی خوش نصیب اور برکتوں والا ہے، اس کے گھر کے اندر خوب برکتیں ہوتی ہیں، بے برکتیاں ختم ہو جاتی ہیں، غریبی ایسے گھروں کے اندر نہیں آتی، ایسے گھروں میں امیری پیدا ہوتی ہے، ایسے گھروں کی دولتوں میں برکتیں ہوتی ہیں، رزق میں کشادگی ہوتی ہے اور ہر چیز میں اللہ تعالی برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا۔ تو جو لوگ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں وہ امیر رہتے ہیں، وہ غریب نہیں ہوتے۔ تو غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا بھی یہ برکت کی دلیل ہے، اس کی وجہ سے بھی گھروں میں برکت ہوتی ہے، کاروبار میں، تجارت میں، ہر چیز میں برکت ہوتی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ محتاجوں اور غریبوں کی مدد کی جائے، ان کا سہارا بنا جائے، ضرورت کے وقت ان کے کام آیا جائے۔ اسی طرح 5ویں چیز ہے گناہ پر نادم ہو کر شرمندہ ہونا، ہے نا؟ کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو انسان فوراً نادم ہو، شرمندہ ہو، اس کو وہ احساس کرے، وہ یہ سوچے کہ میں نے غلط کیا، مجھ سے غلط ہوا، میں نے یہ غلط کہہ دیا، غلط بول دیا، میں نے غلط سوچا، تو وہ نادم ہو کے شرمندہ ہو کر وہ فوراً معافی تلافی کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے۔ بندہ توبہ اور استغفار کر لیتا ہے اپنے گناہ پر، گناہ کا ہو جانا یہ برائی نہیں ہے، بلکہ گناہ کے ہو جانے کے بعد اس پر ڈٹے رہنا، معافی تلافی نہیں کرنا، اس سے باز نہ آنا، تو یہ برائی کی دلیل ہے، یہ غلط ہے۔ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، انسان ہے، کہیں نہ کہیں چوک ہو ہی جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، اگر ہو جائے تو پھر فوراً معافی تلافی کر لینی چاہیے۔ تو جس کو معافی اور تلافی کرنے کی عادت ہوگی، جو نادم اور شرمندہ ہو کر فوراً اپنے رب کو راضی کر لے گا اور گناہ پر جو ہے وہ توبہ استغفار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں خوب برکتیں پیدا فرمائیں گے۔ اور جس گھر کے اندر ایسے افراد ہوں گے جو فوراً معافی تلافی کرتے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہتے ہوں تو اس گھر کے اندر بے برکتی نہیں آتی بلکہ برکتیں پیدا ہوتی ہیں، ایسے گھروں میں غریبی نہیں آتی بلکہ مالداری اور امیری پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح اگلی یعنی 6ٹھی بات ہے ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنا۔ گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں، بھائی بہن ہیں، ماں باپ ہیں
بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں، جو کوئی بھی ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا اور محبت کے ساتھ پیش آنا، یہ بھی برکت کی دلیل ہے۔ اس چیز سے بھی گھروں کے اندر برکتیں پیدا ہوتی ہیں، بے برکتیاں گھر سے چھٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہم اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی بہن اور اسی طرح اپنی آل و اولاد کے ساتھ اچھائی کا اور نرمی کا معاملہ کریں، ان کا کہنا مانیں اور ان کے ہر بات پر لبیک کہیں۔ تو اس طرح کرنے سے ہمارے گھروں کے اندر خوشیاں پیدا ہوں گی، برکتیں پیدا ہوں گی اور بے برکتی جتنی بھی ہیں وہ سب ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح آخری یعنی 7ویں بات ہے صبح کے وقت سورہ یاسین اور رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھنا۔ جس گھر کے اندر یا جس گھر کے لوگ صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھتے ہوں اور رات کے وقت یعنی سوتے وقت جو ہے وہ سورہ واقعہ پڑھتے ہو، مغرب کے بعد سونے سے پہلے کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے سورہ واقعہ، اور صبح کو سب سے پہلے ہر کام سے پہلے سورہ یاسین پڑھی جائے تو ایسے گھر کے اندر برکتیں آتی ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ایسے فرشتے برکتیں اللہ رب العزت کے پاس سے لے کر اس گھر میں اترتے ہیں اور ایسے گھر میں خوشحالی پیدا ہوتی ہے، تنگ دستی، بدحالی، پریشانیاں، رنج و غم، دکھ درد، بیماریاں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہم اس چیز کا معمول بنائیں کہ صبح کے وقت ضرور ہم ہر کام سے پہلے سب سے پہلے سورہ یاسین پڑھیں۔ دکان میں جا رہے ہیں تو دکان پہ جانے کے بعد سب سے پہلے ہم سورہ یاسین پڑھیں، گھر کے اندر سب سے پہلے سورہ یاسین پڑھیں صبح کے وقت ہر کام سے پہلے، اور رات کو سونے سے پہلے مغرب کے بعد جب رات ہو جائے تو سونے سے پہلے ہم سورہ واقعہ پڑھیں۔ سورہ واقعہ یہ 27ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ رحمان کے بعد۔ اس سورت کو پڑھنا بڑی فضیلت کا حامل ہے، اس سورت کو پڑھا جائے، جو شخص اس سورت کو پڑھنے کا عادی ہو جائے اور معمول بنا لے تو وہ کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا، پیاسا نہیں رہ سکتا۔ اللہ رب العزت ایسے بندے کے لیے غیب سے انتظام فرماتے ہیں، اس کی روزی روٹی میں برکت مرحمت فرماتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ ہیں 7 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کری ہیں۔ ان 7 چیزوں کو اپنانے والا شخص، ان باتوں پر عمل کرنے والا شخص یا ان باتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے حضرات، چاہے وہ گھر کے اندر ہوں یا گھر سے باہر ہوں، وہ اپنی زندگی کے اندر بھی برکتیں محسوس کریں گے اور ان کے گھروں کے اندر بھی برکتیں ہوں گی، تجارت کے اندر بھی برکتیں ہوں گی، ہر چیز میں برکتیں پیدا ہوں گی، غریبی بالکل ختم ہو جائے گی، بے برکتی ختم ہو جائے گی، بلکہ مالداری اور امیری ایسے گھروں میں، ایسے گھرانوں میں پیدا ہوں گی۔ تو ان باتوں کو اپنایا جائے اور بے برکتی والے جتنے بھی چیزیں ہیں ان سے بچا جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔